بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے والا مومن کون؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو درود پاک پڑھنے والا بیسیکلی مومن ہوگا تو وہ نبی پر درود پاک بھیجے گا۔ اللہ پاک نے حکم ہی مومنوں کو دیا ہے۔ اب یہ جو لفظ مومن ہے اس کا ہم تھوڑا سا آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے کہ مومن اصل میں ہوتا کون ہے جو درود پاک پڑھنے والا ہے۔ مومن کی صفات جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمائی ہیں، سورۃ توبہ کے اندر اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو اللہ پاک نے مومن کی 9 صفات بیان کی ہیں کہ مومن ہوتا کون ہے۔ پھر انہی مومنوں کو حکم بھی دے رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو وہ جو 9 صفتیں ہیں نا مومن کی، یہ صفات آپ نے اپنے اندر بھی انالیسس کرنی ہے، آپ نے اپنے اندر بھی مشاہدہ کرنا ہے کہ اللہ پاک نے جو مومنوں کی صفات بیان کی ہیں کیا ان کی صفات کا جو عکس ہے کیا وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ دیکھیں درود پاک کا ہر وہ رنگ بیان کرنا اور ہر اینگل بیان کرنا کہ درود پاک سے زیادہ لوگ جو ہے اس عبادت سے جڑتے چلے جائیں۔ جتنا درود پاک آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کریں گے تو اس کی بے شمار فضیلتیں، بے شمار برکتیں اور رحمتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جو بندہ ہے بھی مومن، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، مومن عورت اور مومن مرد اگر درود پاک پڑھنے کی کثرت کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر تو اللہ رب العزت اسے اتنا نوازتا ہے کہ اس کے وہم و گمان سے بھی آگے ہے۔ تو درود پاک پڑھنے والا جو ہے وہ مومن ہوگا، اور مومن کی جو صفات ہیں ذرا وہ سنیے گا اور اس پر غور کیجیے گا کہ سورۃ توبہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن بندے تو وہ ہیں جو نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، نمبر 3 حمد کرنے والے، نمبر 4 روزہ رکھنے والے۔ چونکہ اب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے نا تو اس چیز پر بھی، اس پوائنٹ پر بھی غور کیجیے گا۔ نمبر 5 رکوع کرنے والے، نمبر 6 سجدہ کرنے والے، نمبر 7 نیک کام کرنے کا حکم دینے والے، اور نمبر 8 برے کاموں سے منع کرنے والے، اور نمبر 9 اللہ رب العزت کی حدود کی حفاظت کرنے والے جو ہیں یہ لوگ مومن ہیں۔ اللہ پاک نے مومنوں کی یہ 9 صفات بیان کی ہیں کہ یہ صفتیں جو ہیں مومن بندے کے اندر موجود ہوں گی۔ توبہ کرنے والے، تو توبہ کرنے والے اگر ساتھ درود پاک کا ذکر بھی رکھیں گے، ورد بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ مومن بندہ، وہ مومن بندی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر عبادت کرنے والے، پھر حمد کرنے والے، اللہ رب العزت کی تعریف کرنے والے۔ اور اگر آپ درود ابراہیمی پر غور کریں نا، اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے، ایک اور پہلو جو درود ابراہیمی کا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی بہت خوبصورت لفظوں میں جو ہے وہ تعریف بیان کی گئی ہے، یعنی انکا حمید مجید۔ ذرا آپ اس چیز پر جو ہے نا تدبر تو کر کے دیکھیے گا۔ تو درود پڑھنے والا بے شک مومن بندہ ہوتا ہے، اور مومن کے دل میں ہی اللہ رب العزت اپنے محبوب کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اور جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، خاص طور پر مومن لوگ، تو حضور علیہ السلام سے ایسے مومن بندے جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مومن بندوں سے خود محبت فرماتے ہیں۔ تو پہلے وہاں سے محبت کی اجازت ملتی ہے، محبت کا اشارہ ملتا ہے تو آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی۔
مومن کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو درود پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی مومن ہوتا ہے، اس کا ایمان قائم ہوتا ہے، اس کا خاتمہ بھی انشاءاللہ تعالی ایمان پر ہوگا اگر وہ اپنی زندگی کے اندر درود پاک کی کثرت کو بھی شامل رکھتا ہے۔ تو مومن بندہ تو ہو گیا نا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو مومنوں کو ہی حکم دیا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ اپنے نبی پر بھیجا کرو، یعنی درود و سلام خوب بھیجا کرو۔ تو درود پڑھنے والا مومن وہ جس کے اندر پھر یہ 7 یہ جو صفتیں بیان ہوئی ہیں سورۃ توبہ کے اندر، اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں، اگر وہ صفات بھی اس کے اندر موجود ہے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ چاہے مومن بندہ ہے چاہے مومن بندی ہے، تو اپنے اندر ان صفتوں کو بھی پیدا کریں تاکہ آپ جو ہے پکے مومن بھی بن جائیں، جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے مومنوں کی صفات بیان کر کے۔ تو اپنے آپ کو مومن بھی بنائیں اور درود پاک پڑھنے والا خاص طور پر مومن بنائیں، جن کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ جو ایک ہم نے ایک اینگل آپ لوگوں کے سامنے رکھا، ایک زاویہ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیا کہ درود پاک پڑھنے والا بیسیکلی مومن ہوتا ہے، بنیادی طور پر مومن ہوتا ہے، ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور ان کے نقش قدم پر چلے، جو جو احکامات نازل ہوئے اس کے اکارڈنگ اپنی لائف جب لوگ گزارتے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی اپنے ایمان پر قائم بھی رہتے ہیں اور اللہ پاک انہیں ان کی ایمان کی سلامتی بھی عطا کرتا ہے۔ تو مومن بنیے اور مومن بن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر محبت اور تعظیم کے ساتھ، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ نذرانے درود پاک کے ضرور پیش کیا کرے۔ درود پڑھنے والا ہی مومن ہے، اور مومن ہی درود پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اگر اپنے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں نا، اپنے ایمان کی جو ہے وہ آپ لوگ آبزرویشن کرنا چاہتے ہیں، تو درود پاک کی کثرت کو اپنے اندر دیکھ لیں کہ آپ کو درود پاک سے کتنی محبت ہے، اس عبادت سے کتنی محبت ہے، آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور کتنی فکر اور توجہ کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں۔ اسی بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے آپ کے ایمان کو سلامت رکھا ہوا ہے، آپ کو مومن بندوں میں سے چنا ہوا ہے کہ آپ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے والے مومن بندے اور مومن بندیاں ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں قضا سے پہلے، اپنے دامن میں چھپا لیں گے سزا سے پہلے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔